آپ کوئی کام کرو تو دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ یہ کام میں نے کیا. آپ جس ڈپارٹ کے بھی ہیں اس ڈپارٹ میں آپ نام چاہتے ہیں, شہرت چاہتے ہیں. یہ خواہش, تعریف کیا آپ کی تو بہت خوش, اگر تعریف نہیں کی تو آپ مایوس. یہ ہے کیا چیز جو آپ کو ایسا کرا رہا ہے؟ دوستو, اسی کا نام تو نفس ہے. اسی کا نام نفس, جس نفس نے ابلیس کو بہکایا تھا, جس نفس نے معلم الملکوت کو بہکایا تھا, فرشتوں کے استاد کو جس نفس نے بہکایا تھا, وہ نفس ختم نہیں ہوا ہے, وہ نفس انسان کے پاس بھی ہے. تو دوستو, شیطان تو قید میں, نفس آپ کے ساتھ, شیطان بند, نفس چھوٹا ہوا ہے, شیطان بند ہے, نفس آپ کے ساتھ ہے. اس نفس کو دبانے کے لیے ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, پورے مہینہ بھر جب رب کی بارگاہ میں عبادت کرو, روزہ رکھو, کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکو, جائز غیر رمضان میں, لیکن اب منع ہے, مت کھاؤ, مت پیو. دباؤ اس نفس کو, جھکاؤ اس پیشانی کو, جھکاؤ اس سر کو رب کی بارگاہ میں. جب بندہ مومن اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے گا, اپنے آپ کو جھکائے گا, پورا مہینہ بھر اس نفس کو کچلے گا. جو یہ نفس شریر نہیں, یہ نفس تیرا تابع دار ہوگا, یہ نفس تیرا تابع دار ہو جائے گا. سنت مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب یہ نفس آپ کا تابع ہو گیا, تب یہ نفس امارہ نہیں رہا, مطمئنہ ہو گیا. اس نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا تھا, اب یہ آپ کا غلام بن گیا. جب آپ کا غلام بنا تو اب یہ نفس آپ کو پھر جھوٹ کی طرف جانے نہیں دے گا. آپ جھوٹ کی طرف جانے چاہو, یہ نفس روکے گا. برائی کے قریب جانا چاہو, نفس. اب اگر آپ فجر کے وقت سوئے ہیں بسترے پر اور مسجد سے مؤذن کی اذان کی آواز آ رہی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم, تو نفس کہے گا سو جا, نفس کہے گا سو جا. لیکن یہی نفس امارہ اگر مطمئنہ میں بدلا, یہ نفس اگر آپ کا خادم بن گیا, تو یہ نفس آپ کو کہے گا مسجد کی طرف چل, اب مسجد کی طرف چل. اس لیے کہ رمضان بھر جب ایک مومن رب کی بارگاہ میں عبادت کر کے جب اس نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے, تو یہ نفس پھر فجر کے وقت اسے سونے نہیں دیتا, بلکہ اٹھا کے مسجد میں جائے. وہی نفس تھا آپ کو سونے کے لیے کہہ رہا تھا, وہی نفس تھا آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا تھا. لیکن وہ نفس جب آپ کا مطمئنہ ہو گیا, تو آپ اطمینان کا حال یہ ہے کہ پھر آپ کو عبادت کے علاوہ دوسری چیزوں میں مزہ نہیں آتا. عبادت میں مزہ آتا ہے, عبادت کے علاوہ مزہ. عبادت کے علاوہ مزہ کب آئے گا؟ جب یہ نفس تکڑا رہے گا, جب یہ نفس آپ پر غالب رہے گا, تو اس وقت عبادت میں مزہ نہیں آئے گا, برائی میں مزہ آئے گا, شراب پینے میں مزہ آئے گا, جوا کھیلنے میں مزہ آئے گا, جھوٹ بولنے میں مزہ آئے گا. جب کوئی انسان مریض ہوتا ہے, مریض, ایک آدمی کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے, میادی بخار ہے, اب اس کو سیب پیش کرو کہہ رہا ہے اچھا نہیں لگتا, انار پیش کرو کہہ رہا ہے اچھا نہیں لگتا, اس کو میٹھی چیز تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ کیا سیب کا مزہ بدل گیا ہے؟ کیا سیب کی لذت ختم ہو گئی ہے؟ کیا مٹھائی کی مٹھاس جا چکی ہے؟ عزیزو نہیں, اس کی زبان میں کمی آ گئی. زبان میں کمی آ جائے تو دنیاوی پھل فروٹس, کھانے پینے کے سامان کی لذتیں غائب. اور یہی نفس جب تگڑا ہو جائے, روح کمزور ہو جائے, تو پھر اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں.
مسجد جائے تو کتنی جلدی امام ختم کرے کہ نکلے، نیک باتیں ہو تو کتنی جلدی مقرر اپنی تقریر کو ختم کرے کہ ہم سلام پڑھ کے گھر جائیں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیوں؟ نفس کا غلبہ ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان کو بہکانے والا کوئی اور نہیں تھا، اس کا نفس تھا۔ شیطان کو بہکانے والا کوئی شیطان نہیں تھا، نفس تھا، نفس۔ اور اس نفس کو انسان کے ساتھ رب نے جوڑ دیا۔ ہر انسان کے پاس اس کا نفس ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نفس سے مقابلہ کیسے ہو؟ تو عزیزان گرامی، سنت مصطفیٰ کو اپنا لو اور نفس کمزور ہو جائے گا۔ اگر آپ سنت سے ہٹے تو نفس کو تقویت ملے گی، طاقت ملے گی، نفس کی قوت بڑھے گی، نفس پاگل ہوگا اور یہ نفس نفس امارہ بنے گا۔ اور یہی نفس اگر آپ کے کنٹرول میں آ گیا تو یہی نفس انسان کو فرعون بناتا ہے، یہی نفس انسان کو نمرود بناتا ہے، یہی نفس انسان کو ابو جہل بناتا ہے، یہی نفس انسان کو عتبہ و شیبہ بناتا ہے، یہی نفس انسان کو ابو لہب بناتا ہے، اور یہی نفس جب کنٹرول میں آ جائے تو انسان کو صدیق اکبر بناتا ہے، فاروق اعظم بناتا ہے۔ جب یہ انسان کے پاس، جب یہ نفس عمر فاروق کے پاس شریف بن کے تھا، بدماش بن کے تھا، تو دشمن رسول بن کر تلوار لے کر نبی کے قتل کے ارادے سے نکلا۔ لیکن جب اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے مصطفیٰ کی نگاہ عمر پر پڑی اور اس نفس کو عمر کا غلام بنایا تو کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کے قدموں پہ گر گیا، کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ اس لیے کہ وہ نفس اور وہ نفس امارہ نہیں رہا، مطمئنہ ہو گیا۔ نفس امارہ نہیں رہا، مطمئنہ ہو گیا۔ جب مطمئنہ ہو گیا تو وہی نفس تھا، تلوار لے کے نبی کو مارنے کے لیے نکلا تھا، عمر کا نفس تھا۔ اب اسی عمر کا نفس جب غلام مصطفیٰ کی نگاہ پڑی تو اب غلام مصطفیٰ بن کر قدموں پہ کلمہ پڑھتا ہوا نظر آیا۔ اب وہی نفس پھر ایسا کنٹرول میں آیا، ایسا کنٹرول میں آیا کہ حضرت عمر کہہ رہے 40 نہیں ہونے دوں گا، 40 نہیں ہونے دوں گا۔ اب وہی عمر تلوار لے کے کہہ رہے کون ہے مکہ میں اذان سے روکنے والا؟ کون ہے مکہ میں نماز سے روکنے والا؟ عمر کلمہ پڑھ چکا ہے، عمر دین مصطفیٰ کو قبول کر لیا ہے مکے میں کسی کی مجال تو عمر کا مقابلہ کرو۔ اب تک آیا تھا دشمن رسول بن کر، اب جو بول رہا ہے غلام رسول بن کر۔ غلام رسول، فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ نفس اب بھی ہے، نفس اس وقت بھی تھا، اس وقت نفس امارہ تھا، گناہ والا جو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ اب وہ نفس ہے جو سنت رسول کا حکم دے رہا ہے، اب غلام مصطفیٰ بن گیا۔ عزیزان گرامی، تو اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے رمضان ہے۔ اب جب انسان اس نفس کو رمضان میں کنٹرول کر لے گا تو آپ خود بتائیے کہ وہ صرف رمضانی نمازی بنے گا کہ پورے سال کے لیے، زندگی بھر کے لیے بنے گا؟ یہی ہے فرق۔ اگر صرف رمضان میں نماز پڑھ رہا ہے تو ثواب تو ہے، ثواب ہے رمضان میں نماز پڑھنا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جو رمضان میں اس لیے نماز پڑھے کہ رمضان میں نماز پڑھیں گا، جو ہی عید کا چاند نکلا تو نماز غائب، پھر مسجد اگلے سال یا جمعہ 8 دن میں پہنچے گا تو دوستو سمجھ جاؤ کہ آپ کا نفس آپ پر اب بھی غالب ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کئی ایک بار سبحان اللہ۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو ان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پیروں کا بھی روزہ ہے، یعنی گویا کہ جسم کے ہر عضو کا روزہ۔ وہ کیسے؟ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ غلط چیزوں کو نہ دیکھے، اب کانوں کا روزہ یہ ہے کہ غلط باتوں کو نہ سنے، اب پیر کا روزہ ہے کہ غلط جگہ نہ جائے، ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ غلط کام نہ کرے،
عقل کا روزہ یہ ہے کہ غلط سوچے بھی نہ، غلط خیالات بھی نہ لائے۔ اب آپ بتائیے کہ پورے رمضان میں جو اس طریقے سے روزہ رکھے گا، کیا آنکھوں پہ بھی پابندی، کانوں پہ بھی پابندی، زبان پہ بھی پابندی، دل و دماغ پہ پابندی، ہاتھ پیر پہ پابندی، کھانے میں پابندی، پینے میں پابندی، سننے میں پابندی، بولنے میں پابندی، کہ پابندی ہی پابندیاں ہیں، اور پورا مہینہ بھر اس پابندی میں جکڑا ہوا ہے، تو بتاؤ وہ رمضان میں روزہ رکھ کے متقی نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بنو، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو متقی بناؤ، پرہیزگار بناؤ، خوف خدا دل میں رکھو۔ عزیزان گرامی، رمضان ایک ایسی، یہی وجہ ہے کہ جب یہ موقع ملتا ہے انسان کو اپنے آپ کو سدھارنے، یہ موقع ملتا ہے انسان کو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کا۔ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، حدیث کی روشنی میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانی دنیا سے رحمت خداوندی پکارتی ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں؟ ہے کوئی میری بارگاہ میں مغفرت مانگنے والا جس کو میں بخش دوں؟ ہے کوئی میری بارگاہ میں یہ مانگنے والا، وہ مانگنے والا، نیکیاں مانگنے والا جو میں اسے عطا کروں؟ بتائیے، رمضان کی رات، اور پہلی رات سے لے کر آخر رمضان تک یہی ہر رات یہ آواز آتی ہے، ہر رات رحمت خداوندی یہ آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جن کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی میری بارگاہ میں مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ ایسے وقت میں جب بندہ مومن رب کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو رب تو تواب ہے، توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے۔ اے عزیزو، وہ وقت خوش نصیب لوگوں کو ملتا، وہ وقت سب کو نہیں ملتا، وہ مہینہ سب کو نہیں ملتا۔ خوش نصیب لوگوں کو رمضان شریف کا مہینہ ملتا ہے، جو مبارک مہینہ ان قریب ہمارے پاس، ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں استقبالیہ پروگرام رمضان کے تحت، آپ نے رمضان کے لیے استقبالیہ پروگرام رکھا ہے، تو صرف یہ زبانی طور پر نہیں بلکہ دل سے استقبال کرو، تاکہ جب رمضان آئے تو آپ کو اپنی رحمت کے گود ملے۔ اور اس طریقے سے عبادت کرو، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، معافی چاہو، کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے پروردگار نمازی بنا دے۔ رمضان آیا، مسجدیں بھر گئی، رمضان گیا، پھر مسجد ویسی ویران کبیران۔ لوگ نمازی تو بن گئے رمضان بھر، جب رمضان نکلا تو مسجد کے نمازی بھی نکل گئے۔ اے عزیزو، میری ماں بہنیں اگر میری آواز کو سن